بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو پیٹ میں شدید درد ہو یا مرور پڑ رہی ہو، وہ ایک اخروٹ لے اور باہر والے سخت چھلکے سمیت اسے گرم کر لے۔ اس کے بعد چھلکا اتار کر فوراً گرم کھا لے، آرام آ جائے گا۔ کھانے میں اگر ہری مرچ کی چٹنی استعمال کی جائے تو وہ کھانے کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ صبح نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں ملا کر پئیں، اس سے جسم ڈیٹیکس ہوتا ہے اور میٹابولزم بہتر ہوتا ہے۔ پیشاب بند ہو گیا ہو تو پیاز کو پانی میں گھوٹ کر اور 5 تولے مصری ملا کر پلا دیں، انشاءاللہ بند پیشاب کھل جائے گا۔ قدرے کلمی شورما اور جوخار بھی ملا لیا جائے تو بہت ہی زود اثر ثابت ہوگا۔ گھریلو دیسی گھی کا استعمال معتدل مقدار میں کریں، یہ جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر رات کو پئیں، ہلدی میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کے انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ 3 چھوٹی سبز الائچی اور چٹکی بھر پسی ہوئی دار چینی چبا کر گائے کے دودھ کے ہمراہ لے لیں تو کند ذہنی دور ہو جاتی ہے۔ اگر گائے کا دودھ باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تب بھی کند ذہنی دور ہو جاتی ہے اور دماغ کمپیوٹر بن جاتا ہے۔ تلسی کے پتے چبائیں، یہ آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے اور موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہلدی لے کر اس کو جلا لیں اور سفوف تیار کر لیں۔ مسوڑوں پر دن میں 2 دفعہ ملتے رہیں، انشاءاللہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ابلے ہوئے نیم کے پتے غسل کے پانی میں ڈال دیں، یہ جلدی امراض جیسے خارش اور دانوں کے لیے مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ السی کے بیجوں کا استعمال کریں، یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتے ہیں جو دل اور دماغ کے لیے اچھے ہیں۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لیں۔ ناریل کا پانی پئیں، اس سے جلد میں نکھار آتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی دور ہوتی ہے۔ 1 پیالی آم میں تقریباً 60 ملی گرام وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ آم میں 20 سے زیادہ وٹامن سے اور معدنیات پائے جاتے ہیں۔ ادرک اور لہسن کا استعمال کریں، یہ جسم میں خون کا بہاؤ بہتر بناتے ہیں اور کولیسٹرول کم کرتے ہیں۔ اپنی غذا میں چینی کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ چینی یا چینی وغیرہ سے بنی ہوئی میٹھی اشیاء آپ کے جسم میں موجود بیڈ بیکٹیریا کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ خشک میوہ جات جیسے بادام، اخروٹ اور پستہ کھائیں، یہ توانائی فراہم کرتے ہیں اور دماغ کے لیے بہترین ہے۔ اگر پیشاب کے وقت جلن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہو تو گاجر کے بیجوں کے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ابال کر پی لیں۔ زیادہ پانی پئیں تاکہ جسم ہائیڈریٹ رہے اور زہریلے مادہ نکل سکیں۔ پاؤں سن ہونے کی صورت میں 10 گرام لونگ، 20 گرام دار چینی، 10 گرام جائفل کا مغز، ان سب کا سفوف بنا کر کھانے کے بعد پانی سے 2 چٹکی کھانا مفید ہے۔ چاول کے پانی سے چہرہ دھوئیں، یہ جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ سردیوں میں روزانہ کھانے کے بعد پانی سے بھی دانے چھوٹے بیج آدھا استعمال کر لینے سے سردیوں کی اکثر بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں۔ 1 چمچ میتھی دانہ رات کو بھگو کر صبح پانی پی لیں، یہ شوگر اور کولیسٹرول کے لیے مفید ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ
یعنی میتھی کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ آملہ کا جوس پئیں، یہ وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ لونگ کا استعمال کریں، خاص طور پر سردیوں میں، یہ گلے کی خارش اور کھانسی کے لیے مفید ہے۔ چھوارا گرم ہوتا ہے، چھاتی اور پھیپھڑوں کو قوت دیتا ہے، بلغم اور سردی میں مفید ہے۔ دہی کا استعمال کریں، یہ ہاضمے کے لیے اچھا ہے اور پرو بایوٹکس فراہم کرتا ہے۔ لہسن کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتا ہے، سر درد کا ختم کرتا ہے، سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے تو اس کا استعمال کریں۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، میتھی اور سرسوں کا استعمال کریں، یہ آئرن اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لے تو اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ سفید زیرے کھانے میں شامل کریں، یہ ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور پیٹ کے مسائل سے بچاتا ہے۔ اجوائن جگر کی سختی کو دور کرتی ہے، اجوائن بڑھا ہوا پیٹ کم کرتی ہے، اجوائن بد ہضمی اور گیس کو ختم کرتی ہے، اجوائن معدے کے درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ لیموں اور کھیرا پانی میں ملا کر پئیں، یہ جسم کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں تو اس سے موٹاپا، قبض دور اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا کھائیں، یہ جگر کے لیے مفید ہے اور جسم میں خون کی کمی دور کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہترین غذا ہے کیونکہ اس میں قدرتی طور پر انسولین پائی جاتی ہے۔ گھر کا بنا ہوا دہی استعمال کریں، اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو معدے کو صحت مند رکھتے ہیں۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارے دستخط ایک آٹوگراف کہلائے جائیں۔ جن لوگوں کا مزاج بہت گرم ہو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ کریلوں میں دہی اور ہرا دھنیا ملا کر پکائیں۔ ہرا دھنیا کا جوس پئیں، یہ گردوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور جسم میں زہریلے مادہ نکالتا ہے۔ سوجی ہوئی آنکھوں کے لیے کھیرے کے ٹکڑے رکھیں، یہ آنکھوں کو سکون دیتی ہے۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو آدھی چائے کا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں، چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں گڑ کھائیں، یہ خون کو صاف کرتی ہے اور قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ پودینے کی چٹنی یا جوس کا استعمال کریں، یہ ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور پیٹ کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد صرف 3 چمچ دہی کھا لیں، کھانا نہ تضابط بنے گا اور نہ ہی بیماری۔ بھرپور نیند لیں، نیند سے جسم کا ہر حصہ ریچارج ہوتا ہے اور صحت بہتر رہتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ سے زیادہ تربوز استعمال کریں، پیشاب کھل کر آئے گا اور بلڈ پریشر کم ہوگا۔ امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض دور کر دیتا ہے۔